افرأیتم الماء الذی تشربون، کہا وہ پانی جو تو پیتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ تم پیتے ہو پانی، اانتم انزلتموہ ام نحن المنزلون، کیا اس کو تم اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ اللہ اکبر، کہا اس کو کون اتارتا ہے؟ اب یہ پانی جو آسمان سے رحمت کی برکھا برستی ہے، یہ کون ہے جو سمندر کے پاس پڑے ہوئے پانی کے اوپر جو سورج کی مخصوص جو ہے وہ شعائیں پڑتی ہیں اور مخصوص کرنوں کے ساتھ وہ پانی بخارات کی شکل میں اڑنے لگتا ہے؟ پانی تو پانی ہے صاحب، اس پانی کو جو سورج اپنی کرنوں کے ساتھ فیض یاب کرتا ہے اور وہ بخارات کی صورت میں اوپر اڑنے لگتی ہے۔ اے حضرت انسان بتا تو صحیح، وہ کیا سورج تیرا ہے؟ کیا وہ سورج تیرا ہے؟ کیا اس سورج کے اندر جو کرنیں ہیں وہ تیری ہیں؟ تو پانی کا گلاس گٹا گٹ پی رہا ہے اور اپنی پیاس کو بجھا لیتا اور ہمیں بھول جاتا ہے، لیکن ہم ہیں اس کو اتارنے والے، تو اتارنے والا نہیں، کیونکہ سورج ہمارا، سمندر ہمارے، اور ان سورج کی کرنوں کے اندر طاقت ہماری، جس نے اس کو ایویپوریٹ کروایا اور وہ بخارات کی شکل میں اڑنے لگے۔ تو پھر ہماری ہوائیں آ گئیں، انہوں نے کندھوں پہ اپنے بوجھ اٹھا لیا اور بادلوں کی صورت میں جا کر اوپر پہنچایا، اور اوپر جا کر ایک مخصوص درجہ حرارت پر ان کو بادلوں کی شکلیں دی، اور پھر ہم نے کہا اب ضرورت پڑ گئی ہے، وہ جو بیج ڈالے تھے میرے حضرت انسان نے، اب ہم نے بادلوں کو حکم دیا تم چلتے چلتے چلو، اور ہواؤں کو حکم دیا کہ تم ان بادلوں کو کندھوں پر اٹھا لو اور وہاں پر جا کر برسنا شروع کرو جہاں حضرت انسان بیٹھا ہوا ہے۔ اور پھر کہاں کہاں سے پانی کے قطرے قطرے سے ہم نے تیری نشو و نما سے، کیا وہ پانی تو نے اتارا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء ماء، کہا کہ یہ ہے وہ آسمان سے جو پانی، جو کشتیاں دریا میں چلتی ہیں، جو ہوائیں آتی ہیں، والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، کا عقل والوں کے لیے تو اسی میں نشانیاں ہیں۔ اور اگر وہ پینے والا پانی ہم کھارا بنا دیتے، اللہ، آؤ میدان میں کھڑے ہو، تمہیں بڑا ناس ہے، لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم اس پانی کو کھارا بنا دیتے، سمندر سے جو ہے وہ کھاری پانی اٹھایا، اس کھاری پانی کو جب اٹھا کر اوپر ہواؤں تک پہنچایا، بادلوں کی صورت دی، وہ کھاری پانی تھا، پانی تمہارا نمک والا تمہیں نظر آتا تھا، لیکن جب اوپر گیا اور اس کے اندر کیا کیا عوامل ہوئے، اور پھر جب تیرے منہ تک برسنے کے لیے اس کو حکم دیا، وہ میٹھا پانی بن گیا تھا۔ اگر ہم اس کو کھارا بنا دیتے تو پھر تو کیا کر سکتا تھا؟ فلولا تشکرون، تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے ہو؟ افرأیتم النار التی تورون، کہا ایک اور مثال لے لو، کیا تم نے دیکھا وہ آگ جو تم سلگاتے ہو؟ اانتم انشأتم شجرتھا ام نحن المنشئون، جس درخت کو جلا کر تم آگ بناتے ہو، وہ درخت تم نے پیدا کیا یا ہم نے پیدا کیا ہے؟ ذرا کھڑے تو ہو میدان میں، کسی ایک جگہ پر تو آؤ، اپنی تخلیق کو دیکھ لو، اپنی غذائی اجناس کو دیکھ لو، اپنی کھیتی باڑی کو دیکھ لو، آسمان سے برستے ہوئے پانی کو دیکھ لو، جس آگ کے ساتھ تم پکا پکا کے بڑا کچھ کھاتے ہو۔ کہا اس آگ کے ایندھن کے لیے جو درخت ہے وہ تم نے پیدا کیا یا ہم نے پیدا کیا ہے؟ لگتا یوں ہے سورۃ الواقعہ کا یہ رکوع مجھے اور آپ کو، حضرت انسان کو، پورے دلائل کے ساتھ میدان میں کھڑا کیا جا رہا ہے، اور جب اتنے زوردار دلائل دیے تو انسان بے ساختہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ رب نے اپنی ذات کو حکمن نافذ کر دیا ہو، بلکہ پورے دلائل کے ساتھ جگہ جگہ کہا لآیات لقوم یعقلون، لآیات لقوم یتفکرون، لآیات لقوم یتذکرون، تدبر کرنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے آیات ہیں، نشانیاں ہیں۔ وہ جب غور و فکر کریں گے ان کا دل پکار اٹھے گا۔ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، کہا ہم نے اس کو نصیحت بنایا اور فائدہ مند مسافروں کے لیے۔ سارے دلائل بیان کرنے کے بعد انسان کی تخلیق، اس کی کھیتی باڑی سے حاصل ہونے والی اجناس، اور اس کے پینے کے لیے اترنے والا میٹھا پانی، اور پھر درختوں سے حاصل ہونے والا ایندھن، سارے دلائل سنا لینے کے بعد کیا کہا؟ فسبح باسم ربک العظیم، کہا پھر انسان کا دل بھی یہ چاہتا ہے کہ تسبیح کیجئے اس رب کے نام کی جو بڑا عظیم ہے، جو خالق ارض و سماوات ہے۔ آپ ذرا کبھی اتر کر اپنے اندر یہ غور کریں، اتنی بڑی کائنات کا رب، اور اس ایک وجود کو تخلیق دیا گیا جس کے لیے کتنا کچھ بنایا، لیکن احسان نہیں جتلایا،
بلکہ کیا کہا فسبح بسم ربک العظیم، حضرت انسان اپنے رب کی تسبیح بولے، اور وہ بڑا عظیم رب ہے جس کا نام تمہیں میسر آ رہا ہے۔